السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کے 10 سب سے غریب ترین ممالک پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد کسی پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنا ہے، اس کی وجوہات کو جاننا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر عالمی غربت کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ صرف ملکوں کے نام گن لینا تو مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس غربت کے پیچھے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ تو دیکھیں، ہم اس طرح آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ شدید غربت کہتے کسے ہیں، پھر ہم ان 10 ملکوں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم ان میں ایسی 3 کامن چیزیں ڈھونڈیں گے جو بار بار سامنے آتی ہیں، اور آخر میں ایک اہم سوال پر بات ختم کریں گے کہ کیا یہ سب صرف حالات کا کھیل ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، شدید غربت کی تعریف۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے جب کہتے ہیں کہ کوئی زندگی کے بالکل کنارے پر جی رہا ہے؟ تو یہ شدید غربت ہے کیا؟ یہ وہ حالت ہے جہاں لوگوں کے پاس بنیادی انسانی ضروریات تک نہیں ہیں۔ سوچئے گا ذرا، صاف پانی، کھانا، تعلیم اور صحت کی سہولیات، یہ صرف جیب میں پیسے نہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کی بنیادوں کے نہ ہونے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں ان 10 ملکوں کی طرف جہاں سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ جائزہ ہمیں زمینی حقائق کو سمجھنے میں تھوڑی مدد دے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے برونڈی۔ یہاں کی معیشت کا پورا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے، لیکن ذرا تصور کریں، جب کئی دہائیوں سے کھانا جنگی چل رہی ہو تو ترقی تو رک ہی جاتی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور غذا کی قلت ایک مستقل مسئلہ بن جاتی ہے۔ دوسرا ملک ہے ساؤتھ سوڈان، جو دنیا کے سب سے نئے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں ایک عجیب اور تلخ حقیقت ہے، زمین کے نیچے تیل کی دولت ہے، لیکن اوپر لوگ بھوک اور بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مسلسل خانہ جنگی نے ملک کو جکڑا ہوا ہے۔ جب وسائل پر قبضے کی جنگ ہو تو وہ دولت عوام تک کبھی نہیں پہنچتی۔ نمبر 3 پر ہے سینٹرل افریقن ریپبلک۔ یہاں تشدد اور سیاسی بے چینی عام زندگی کا حصہ ہیں۔ جب بچوں کے لیے اسکول اور بیماروں کے لیے ہاسپٹل جیسے بنیادی ادارے ہی کمزور پڑ جائیں تو آپ مستقبل کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت $2 روزانہ سے بھی کم پر گزارا کرتی ہے۔ اس رقم میں بنیادی ضروریات پوری کرنا ناممکن ہے۔ جب نظام تباہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان انسانی صلاحیتوں کا ہوتا ہے۔ یہ جملہ ان پہلے 3 ممالک کی کہانی کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے، جہاں نظام کی ناکامی نے لوگوں کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں ملاوی کی طرف۔ یہ بھی ایک زرعی معیشت ہے، لیکن یہاں دشمن جنگ نہیں، قدرت ہے۔ ایک طرف تباہ کن سیلاب آتے ہیں تو دوسری طرف شدید خشک سالی۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو معیشت کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ غذا اور آمدنی کے لیے ایک مسلسل جدوجہد بس جاری رہتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے موزمبیق، جہاں قدرتی آفات کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سمندری طوفان اور سیلاب بار بار آتے ہیں اور سب کچھ بہا لے جاتے ہیں، گھر، فصلیں، سڑکیں، سب کچھ۔ جب ہر چند سال بعد بنیادی ڈھانچہ ہی تباہ ہو جائے تو نہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بنتے ہیں اور نہ ہی بچوں کی تعلیم آگے بڑھ پاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نائجر کو۔ یہ ایک بہت بڑا صحرائی ملک ہے جہاں زندگی پانی کے گرد گھومتی ہے اور پانی یہاں بہت ہی کم ہے۔ تو پانی اور غذا کی اس دائمی قلت کا سیدھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غذائی کمی، جو خاص طور پر بچوں کی نشو و نما پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 7، صومالیہ۔ یہاں برسوں کی جنگ اور دہشت گردی نے اب کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے۔ جب مرکزی حکومت اتنی کمزور ہو کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات بھی نہ دے سکے تو لوگ اپنے حالات پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال، لیکن اس کے لوگ کرپشن اور جنگ کی وجہ سے غریب ہیں۔ اور اگلا ملک جس کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ اس جملے کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک زندہ مثال ہے۔ اس سے بہتر مثال ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی شاید ہی کوئی ہو۔ یہاں قدرتی وسائل کے اتنے ذخائر ہیں کہ ملک سونے کا بن جائے، لیکن نظام میں بسی کرپشن اور مسلسل جنگوں نے اس دولت کو عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حالات یہ ہے کہ کان کنی کے علاقوں میں بچوں سے مزدوری ایک عام سی بات ہے۔ نمبر 9 پر ہے افغانستان۔ کئی دہائیوں کی جنگ اور بے چینی نے معاشیت کو اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ اب لوگوں کے پاس نہ کام ہے نہ گھروں میں کھانا۔ اس بحران کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ لاکھوں لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بین الاقوامی امداد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور آخر میں نمبر 10
ہیٹی۔ اسے لیٹن امریکہ کا سب سے غریب ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں آپ سمجھ لیں ہر چیز ایک ساتھ غلط ہو گئی۔ زلزلے، سیاسی افراتفری اور غربت، ان سب نے مل کر ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو صاف پانی حاصل کرنا بھی ایک روزانہ کی جنگ ہے۔ تو ان 10 الگ الگ کہانیوں کو سننے کے بعد اب وقت ہے اس غربت کے پیچھے چھپے پیٹرن کو بے نقاب کرنے کا۔ وہ کون سی ایسی کامن وجوہات ہیں جو بار بار سامنے آ رہی ہیں؟ تو ان سب کہانیوں میں مشترک کیا ہے؟ 3 بنیادی چیزیں بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی، تنازع اور جنگ، دوسری قدرتی آفات، اور تیسری سیاسی بے چینی اور کرپشن۔ یہی وہ 3 دھاگے ہیں جو ان تمام کہانیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اب اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں، یہ پوری کہانی کو واضح کر دیتا ہے۔ جنگ اور تنازع 6 ممالک میں بنیادی وجہ ہیں، قدرتی آفات 4 ممالک کو متاثر کر رہی ہیں، اور بے چینی اور کرپشن جو اکثر جنگ کے ساتھ ہی آتے ہیں، وہ بھی کم از کم 5 ممالک کی غربت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تصویر بالکل صاف ہے۔ تو اس سب کے بعد اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حالات کا سوال۔ اس پورے تجزیے کے بعد کیا ہم غربت کے بارے میں اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ممالک لوگوں کی محنت کی کمی سے نہیں بلکہ جنگوں، آفات اور کرپشن کی وجہ سے غریب ہیں۔ یہ جملہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ یہ ان غلط فہمیوں کو چیلنج کرتا ہے جو اکثر غربت کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، اگر وجہ حالات ہیں تو اس سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ جاننا کہ غربت کوشش کی کمی کا نتیجہ نہیں بلکہ انسانی بنائے ہوئے اور قدرتی بحرانوں کا نتیجہ ہے، یہ بات ہمارے دیکھنے کے انداز اور ہمارے رد عمل کو کیسے بدل سکتی ہے؟